أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کی آج سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، اور نیکسٹ ہے اس کے بعد سورہ غاشیہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ لکھ لیں، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ بھی جوڑے کی شکل میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جوڑے کی شکل آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے نا کہ ان کے مضمون کی مناسبت بہت ہوتی ہے، تو اس سے پھر یہ جوڑوں کی شکل میں کہلائی جاتی ہیں۔ اچھا ہم سب واقف ہیں، آپ لوگ بھی اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کے ریفرنسز سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹس لیا ہوگا کہ جب یہ جمعے کی نماز ہوتی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، رائٹ۔ اچھا اس کے بعد پورے سال کے بہت اہم دو جو آتے ہیں سالانہ گیدرنگ، جس کو ہم کہیں گے مسلمانوں کی عیدین، بڑی عید چھوٹی عید، عید الفطر عید الاضحیٰ، اس میں بھی جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو پہلی سورہ اعلیٰ ہوتی ہے، دوسری سورہ غاشیہ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے۔ ان دونوں کے اندر نصیحت ہے، ان دونوں کے اندر تذکیر آخرت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ریمائنڈر کیا ہے کہ ایک تو نصیحت پکڑ لو ان دونوں صورتوں سے، اور پھر اس کے اندر تذکیر آخرت زیادہ ہے، آخرت کا ذکر بہت ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ جمعہ پڑھی تھی، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت کے حالات سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مدینہ میں جو باقاعدہ جمعہ ہوتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ ویکلی گیدرنگ تھی، یعنی اس ویکلی گیدرنگ میں مسلمانوں کی ٹریننگ دی جاتی تھی، جس میں کہ ظہر کی بجائے وہ جو 4 رکعت تھی ان کو 2 میں کر دیا گیا، اور اسٹارٹنگ میں خطبہ ہوتا تھا، پورا ایک خطاب کیا جاتا تھا۔ اچھا وہ خطاب کیا ہوتا تھا، وہ بیسکلی نصیحت ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کیا کرتے تھے، جو تذکیر ہوتی تھی، وہ تو اس قرآن سے ہی ہوتی تھی۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت سننے والے بھی عربی ہی ہوتے تھے، اب حالات تھوڑے دوسرے ہیں، اب ہمیں اس کے مفہوم اور ترجمے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو اب حالات ہیں اس لحاظ سے یہ جو جمعہ بیسکلی تھا نا مدینہ میں، وہ اس وقت یہ ویکلی گیدرنگ تھی کہ اس میں اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو مائل کیا جاتا تھا، کہ یہ ویکلی ایک ہفتے میں ایک گیدرنگ ایسی ہو کہ جس میں اس طرف مائل کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، اور ظہر کی جگہ جمعے کی 4 کی بجائے پھر 2 رکعت رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اور وہی والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بات اپنی کرتے تھے، جو نصیحت دینی ہوتی تھی، جو تذکیر ہوتی تھی، وہ ساری قرآن سے ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ سالانہ گیدرنگ دیکھیں مسلمانوں کی جو عیدین ہے، اس میں بھی مقصد یہی ہے کہ ان میں نصیحت آج ہم پڑھیں گے اور اس میں ہم تذکیر آخرت پڑھیں گے۔ 2 اہم نقطے آ گئے۔ اچھا اب یہ جو جمعے کی اہمیت جو کہ ہمیں اس آیات میں بھی ملے گی، اور ہم نے پہلے ہی یہ بات ڈسکس کی کہ بھئی آخر ہر جمعے اس کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دوسری میں یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس پر جو احادیث ہیں وہ ہمارا سننا بڑا ضروری ہے جمعے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جمعے کے اجتماع کے حوالے سے مسلم کی حدیث ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نقل ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، ان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم پڑھ کر سناتے اور لوگوں کو اس سے نصیحت فرماتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی ہمیں۔ اچھا پھر اس کے بعد اس کی ترغیب دی جاتی تھی، یعنی اجتماع جمعہ کی ترغیب کیسے دی جاتی تھی، اس کی ہے صحیح بخاری کی حدیث، جب جمعے کا دن ہوتا تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں، پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے اپنے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، رائٹ، وہ بھی اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیا باقاعدہ لفظ کیا ہے، ذکر، نصیحت، تذکیر۔ ٹھیک ہے، وہ بھی پھر ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرمان میں ہے کہ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آنے والوں کی بہت فضیلت ہے، رائٹ، یعنی یہ دیکھیں ہم عورتیں بھی ہیں نا، ہم بھی ضرور اس چیز کا دھیان کریں کہ اپنے شوہر، اپنے باپ، بھائی، بیٹے، کہ دیکھیں جلدی آنے والوں کی بہت فضیلت ہے۔ اس فضیلت کی بھی آپ لوگ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
جو آدمی جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح کا اہتمام غسل کرتا ہے، پھر وہ صبح صبح مسجد میں جائے تو وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا۔ جو آدمی دوسری ساعت میں جائے تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی۔ جو آدمی تیسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغی قربان کی۔ جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلے تو فرشتے بھی اندراج کا سلسلہ ختم کر کے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس وقت یہی احادیث سنائی جاتی تھی، دیکھیں یہی فضیلت بھی بیان کی جاتی تھی ان چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں اہمیت بھی پتہ چل گئی، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان دونوں صورتوں میں ہم نصیحت اور تذکیر آخرت کا ذکر آئے گا۔ چلے اب سورت شروع کرتے ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے، سبح اسم ربک الاعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت دیکھیں، یہ پہلی آیت پہ آپ ذرا غور کریں کہ اب ہم آیت کیا پڑھ رہے ہیں کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی، یعنی نام کا مینشن کیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے ہی پاکی بیان کرو۔ اچھا، اب نام سے آپ لوگوں کے کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ لوگ لکھیں سورہ اعراف 180، سورہ اعراف 180 ہم نے پڑھی ہے، ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی ہے کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پکارو اس کو اس کے اچھے ناموں سے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ہم تسبیح بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ ٹھیک ہے نا، سورہ اعراف 180 میں ہم نے یہ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے پہلی آیت کے لحاظ سے اب آپ اپنے معاملات، ہم اپنے معاملات دیکھیں جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ دیکھیں احادیث کی روشنی تو بہت ہمیں ایک بات نا واضح کر دیتی ہے۔ کیسے؟ اب آپ کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا۔ اچھا باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ یعنی یہ ذکر ہے مسلسل، یعنی آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ دیکھیں خود بخود ہمیں جتنی احادیث بتائی گئی ہیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے، قربانی سے پہلے، نماز شروع ہونے میں، دیکھیں وہ تمام عبادات اللہ ہی کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس بات کا۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلی آیت میں ایک اور اہم بات ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی آیت پڑھتے تھے کہ آپ پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند ہے، یعنی سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کا جواب آپ دیا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ ٹھیک ہے نا، سبحان ربی الاعلی اس کا جواب دیا کرتے تھے، تو آپ لوگ بھی دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آیت نمبر 2 کی طرف آ جائیں۔ اچھا 2 اور 3 میں اکٹھی پڑھوں گی۔ الذی، وہ ذات جس نے، خلقا پیدا کیا، فسوا پھر اس کو ٹھیک ٹھیک کیا، والذی اور وہ ذات جس نے، قدرا اندازہ لگایا، اندازہ کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت دی۔ تو یہ دیکھیں دوسری اور تیسری کو ہم اکٹھا ملاتے ہیں تو یہ 4 بہت اہم نکات نکل آتے ہیں۔ کون سے؟ خلقا، فسوا، قدرا، فہدا۔ ٹھیک ہے نا، یہ 2 ہم آیتیں پڑھتے ہیں، اس پہ ذرا رکتے ہیں۔ دیکھیں خلق کا کیا ہے؟ خلق کا کیا ہے؟ تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ پہ تو غور کرو، ایک انسان خود اپنے پہ تو غور کرے۔ تو تخلیق کیا ہوتی ہے؟ اچھا تخلیق کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگ سورہ حشر بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کافی نام آتے ہیں، آیت میں لاسٹ والی جو ہے، تو اللہ کی صرف تخلیق کے حوالے سے 3 نام ہیں اللہ کے۔ کون سے؟ الخالق، الباری، المصور۔ ٹھیک ہے نا، خالق، باری، مصور۔ خالق کیا ہے؟ کسی چیز کا نقشہ یا نمونہ بنانا۔ ٹھیک ہے نا، پہلے نقشہ ہوتا ہے نا، نقشہ تیار کرنا، تو وہ خالق ہے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا مطلوبہ چیز کو طے شدہ نمونے کے مطابق عدم سے عالم وجود میں ظاہر کر دینا۔ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں تھا پھر اس کا ظاہر ہونا، وہ الباری ہوئے۔ وہ اس کی صفت کیا ہے اللہ کی، اس ذات کی، کہ وہ الباری ہے، الخالق ہے، الباری ہے۔ پھر کیا ہے؟ تخلیق کو ظاہری صورت، پھر ایک شکل بھی دے دینا، تو وہ مصور بھی ہے۔ اور یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج آپ دیکھیں تو صحیح، اس پوری انسانیت کو، سب کے وہی 2 آنکھیں، وہی ناک، وہی، لیکن ہر کوئی دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے۔ تو یہ تو ہمیں تخلیق سمجھ آ گئی کہ تخلیق بیسکلی کس کو کہتے ہیں؟ اس ڈھانچے کو، اس پیٹرن کو، اس نمونے کو۔ ٹھیک ہے نا، جیسے ہم انسان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، یہ پورا ہے نا تخلیق ہے۔ تخلیق کے مراحل کیا ہے؟ الخالق ہے، الباری ہے، پھر مصور بھی ہے۔ اچھا تخلیق کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تخلیق کے بعد ہے فسوا۔ اب فسوا کا کیا ہے؟ فسوا کا ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سمجھایا ہے اس کو کہ تسویہ کہا گیا ہے اس کو۔
تے سین واو یہ ہے یا تسویہ. تسویہ انہوں نے کہا کہ اس کو فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز تیار ہوگی اب اس کے لاسٹ فائنل ٹچز اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو کہتے ہیں فنیشنگ کرنا. ٹھیک ہے نا, تسویہ فنیشنگ کہلایا جاتا ہے. تو تسویہ کے اندر کیا ہوتا ہے, جیسے انہوں نے بھی یہ سمجھایا ہے کہ کسی عمارت کا دیکھیں پہلے تو ہم خود بھی دیکھتے دیکھیں پہلے پیٹرن پورا ایک اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ خوبصورت نہیں ہوتا, ایک اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو کیا ہے, اس کو سجانا, پھر اس کو سنوارنا. ٹھیک ہے نا, ہم انسانوں کا بھی یہی پیٹرن ہے نا کہ پہلے اس کا ڈھانچہ تیار ہوا پورا, پھر اس کو خوبصورتی ہوئی, پھر اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ہم میں سے آپ دیکھیں, تبھی تو کہتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو سبحان اللہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو تو دیکھیں کہ اس کے بعد اس کو سجایا, اس کو سنوارا, اس کو تسویہ کہا جاتا ہے, تے سے تسویہ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ جو 2 سٹیپ ہم نے پڑھے ہیں, یعنی کہ خلق فسوہ, تخلیق بھی پڑھ لی, پھر ہم نے کہا اچھا یہ پھر فائنل ٹچز بھی ہیں, اس کی فنیشنگ بھی ہے, اس کو سجایا ہے, اس کو سنوارا ہے. تو یہ تو دیکھیں مادی وجود, یہ تو ہمیں یہ کلیئر آیا کہ ہاں بھی فرنٹ میں جو ایک بندہ دکھ رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اللہ کی ہم نے تخلیق بھی دیکھی, پھر ہم نے اس کی خوبصورتی بھی دیکھ لی, یہ تو ہو گیا. جو اگلی آیت ہے, آیت نمبر 3, وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہی والی بات, ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے نا, یہ ہمیں قرآن سے ہی ڈیٹیل پتہ چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو سجایا, اس کو سنوارا. اب اس کے بعد والذی قدر فہدا. اب قدرہ کیا ہے, یہ تیسرا مرحلہ آ گیا. یہ دونوں باطنی ہیں. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 3 کے جو دونوں ہیں قدرہ پھر فہدا, یہ کیا ہے, یہ باطنی پہلو آ گئے. باطنی پہلو میں ہم اب قدر دیکھتے ہیں. قدر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں قدر کا مطلب انہوں نے بھی لکھا ہے نا ترجمے میں, اندازہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی ہے اندازہ مقرر کر لینا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اندازہ مقرر, اب اس میں نا اپنے ہی آپ کو غور کریں, آپ اپنے بچپن سے لے کے اب تک کا ٹائم نا ہر بندہ خود غور کرے کہ ہمیں تخلیق میں پہلے ہمارا پورا معیار بنایا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جسمانی اور ذہنی صلاحیت دی ہے. انسان غور کرتا ہے جب پڑھتا ہے کہ واقعی وہ جو اندازہ ہے وہ اندازہ کیسے ہے, ہر ایک کا معیار, پھر اس کی صلاحیت, اس کی جسمانی, اس کی ذہنی. اچھا, پھر اس میں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, آپ کچھ کر لیں, آپ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی آپ اس کو پھلانگ نہیں سکتے, وہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے, آپ کچھ کر لیں. آپ دیکھیں وہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, یعنی ہم انسانوں کی لمیٹیشنز کے اندر ہیں ہم, یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, اس کی حدود مقرر کی ہوئی ہیں. تو اس کو ہم بیسکلی تقدیر ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پوری تقدیر کہلائی جاتی ہے. قدر ہم اردو میں اس کو تقدیر کہتے ہیں, جبکہ عربک کے لحاظ سے یہ ہے کہ ایک اندازہ مقرر کر دیا گیا. اندازے کے اندر ہم میں سے ہر انسان کا اندازہ اللہ نے مقرر کیا کہ ٹھیک ہے یہ اس کا معیار ہے, یہ اس کی صلاحیت ہے, یہ اس کی لمیٹیشنز ہوں گی, اس نے اسی کے اندر رہنا ہے. اور آپ دیکھیں وہ ماں اور اولاد, دیکھیں کتنا کیا کنیکشن ہے, اس سے بڑھ کے محبت تو ہوتی ہی نہیں نا کسی بھی آپ رشتے میں لے لیں, یہ جو ماں اور بچے کی, لیکن دونوں کے اپنے اپنے ہیں. نہ آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں, نہ وہ آپ کے اس میں آپ کا انٹر ہو سکتا ہے. اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, آپ کی اپنی, آپ نے اپنی حد میں رہنا, اس نے اپنی حد میں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح انڈیویجول انفرادی طور پہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. رائٹ. اچھا, اس کے بعد آ جائیں ہدایت کی طرف کہ ہدایت کیا ہے. اچھا, ہدایت میں پھر ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا فطری اور جبلی. فطری یہ جو ہمارے اندر انسٹنکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ فطری ہے, فطری ہدایت ہے. جس میں دیکھیں سب سے بڑی مثال وہ یہی دیتے ہیں ہر کوئی, کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں وہ بولتا ہے کب جا کے ہے, کتنا مغز ماری کے بعد تو وہ کہیں دماغوں میں بیٹھتا ہے, لیکن وہ جو اس کے پیدا ہوتی, وہ جو اس کو سکنگ کا ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے. ورنہ ہم انسان تو وہ بھی نہ کر سکیں, لیکن وہ اس کی فطری ہے کہ وہ جیسی دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ماں کی اس میں دودھ آ جاتا ہے, اور اس کے اللہ کے حکم سے دیکھیں وہ سک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نیچرل ہے. اس نیچرل میں آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تمام چیزوں کا دیکھیں, آپ یہ بکری کی انہوں نے مثال دی کہ بکری کو دیکھیں, گوشت رکھ دیں نہیں کھائے گی, وہ وہی گھاس ہی کھائے گی. شیر کے آگے رکھ دیں جتنی گھاس ہے, اس نے گوشت ہی کھانا ہے. یہ ساری فطرت ہے, یعنی یہ تمام مخلوقات کی بات آتی ہے. یہ ہدایت کے اندر تمام مخلوقات کو دیکھیں, کوئی ایک ہے زمین کے اوپر, سمندر کی تہ میں, تو یہ تمام جو ہے مخلوقات کے اندر یہ فطری اور جبلی اندر موجود ہے. کہ یعنی وہ دیکھیں اگر مگرمچھوں کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں مگرمچھ اور سانپ کے تو اتنا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ سارے ہوں تو دنیا کا حال کیا ہو, لیکن ان میں سے کتنے ختم ہو جاتے ہیں, وہ کتنے جو ہیں وہ پرندوں کی غذا بن جاتے ہیں, اور پھر وہ لے دے کے جو بچتے ہیں ان میں بھی اندازے ہیں. شیر میں, ان میں یہ کیا ہوتے ہیں جنگلی جانور وہ ہیں, یعنی ان تمام چیزوں میں, سمندری مخلوق,
یہ تمام کیا ہے؟ قدرہ اور اس میں فہدہ، کہ ٹھیک ہے اس کے اندازے بھی مقرر ہیں، اور ہر مخلوقات کے اندر فطری اور جبلی ہدایت موجود ہے۔ اچھا اب آ جائیں اپنے ہم انسان اس کو کیسے لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ دیکھیں پوری ایک نظام ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، ہم اپنے اندر کیا دیتے ہیں؟ ہمارے اندر وہی پیدائشی جینز آتے ہیں نا، جو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، وہی ہے ننیال ددیال ماں باپ۔ اچھا ایک تو وہ پیدائشی جینز ہوتے ہیں جس سے کہ ایک ہم لوگوں کا وجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک ماحول دیا جاتا ہے۔ وہ ماحول پھر آپ لوگ جانتے ہیں وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اس ماحول میں پھر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اس میں اسکول بھی ہوتا ہے، اس ماحول میں اس کی پرورش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس پرورش میں دیکھیں ہم تو ہیں انسان، ہمارے اچھے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، ہمارے برے بھی ہوتے ہیں، ہماری منفی سوچ یعنی نیگیٹو بھی ہوتی ہے اور پازیٹیو بھی ہوتی ہے۔ اس پورے کا جو میٹیریل ہے نا وہ یہ انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان اسی طرح ہی تیار ہوتا ہے نا کہ آپ بچپن کے حالات دیکھتے چلے، انسان کتنا کتنا حاصل کرتا ہے، کتنے معاملات سے گزرتا ہے، اس میں ہمارے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اندر نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پوائنٹس ہوتے ہیں۔ انسان یہ چاروں کا عوامل بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک شخصیت تیار ہو جاتی ہے ایک انسان کی۔ اچھا اب کیونکہ لفظ تو فہدہ ہے، فہدہ کیا ہے؟ فہدہ میں آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں، جتنی میری ایکسپلینیشن ہے یہ جو آیت نمبر 3 کے حوالے سے وہ آپ لوگ پڑھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 84 بہت اہم ہے، اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے شاکلہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شاکلہ کہا ہے، یعنی قرآن کی ٹرمز ہم اپنے اب خود سے ہم جانیں تو وہ ایک شاکلہ ہے۔ یہ شاکلہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رکھا ہوا ہے، اس شاکلے میں رہ کے ہی اس نے کام کرنا ہے۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ یعنی وہ کام اب ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے۔ وہ کام یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس ہدایت کے لیے یہ جو فہدہ ہے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، یہ آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، یہ سینس آف آرگنز دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں نہیں کہہ رہے کہ حیوانوں جیسا نہیں دیکھو، انسانوں جیسا دیکھو، حیوانوں جیسا نہیں سنو، انسانوں جیسا سنو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے ان سینس آف آرگنز کو یوز کیا، وہ ورنہ وہ جو ہے نا کھانا پینا سو لیا مر لیا وہ تو بھی جانور کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں قرآن سے کیا پتا چلا کہ اب یہ راہ ہدایت بھی انسان کے لیے ہے۔ پرورش تو تمہاری ہو گئی، اب تم دیکھو یہ کہ تم کر کیا رہے ہو، یعنی تم ان میں سے کون سے کام صحیح کر رہے ہو۔ اب ہمیں یہ بھی تو گائیڈ لائن ملے نا، وہ گائیڈ لائن پھر یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آسمانی کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، ہدایت بھیج دی، اب اس کو حاصل ہم نے خود کرنا ہے، ہم انسانوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں بھی دیکھیں اتنی پیاری بات ہے، کوئی برڈن نہیں ہے، کوئی جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، تمام مواقع یہاں موجود ہیں، برائی کرنے کے بھی اچھائی کرنے کے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں دیکھیں آخری 2 آیتیں انشاءاللہ آپ لوگ سب پڑھتے ہوں گے رات سونے سے پہلے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق ہی، جس کی جتنی ذہنی صلاحیت ہے اس نے اتنی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ٹارگیٹ اس لحاظ سے دیکھا کریں کہ بھئی ہم نے دنیا کتنی کمائی ہے، اچھا اگر ہم نے اتنی دنیا میں محنت کی ہے تو ہم نے دین میں کیا کیا ہے، یہ ہمیں خود ہی پھر سمجھ آ جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے دنیا میں تو میں نے اتنی محنت کی تو میں نے آخرت کی کتنی فکر کی۔ اس فکر کو ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو رکھیں کہ آپ نے جتنی محنت کی ہوئی ہے اتنی ہی محنت آپ نے آخرت حاصل کرنے کے لیے بھی تو کرنی ہے نا۔ جبکہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توفیق سے ہدایت دی، اس قرآن کو ہم نے دیکھے اب ماشاءاللہ ہم 30ویں الاس اس میں آ گئے ہیں، تو ہم نے کیا گین کیا، کیا زندگی بدلی ہماری، ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کیا ہم نے سمجھا ہے۔ اور اب ہمیں اللہ اس کے ثابت قدم بھی رکھے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی میں تو کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو آزمایا جائے گا۔ یہ دونوں آیتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو اس لحاظ سے دیکھیں، یہ تذکیر ہے، یعنی کہ کیوں ہر جمعے پڑھی جاتی ہیں، ہر جمعے، اور ہم سنتے ہیں کہ یہ ہر جمعے پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے اندر کا مضمون دیکھیں، نصیحت اور آخرت کی تیاری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسری ہے۔ اب چلے چوتھی کی طرف آ جائیں، والذی، اور وہ ذات جس نے اخرجا زمین سے نکالا، مرعا چارہ نکالا، فجعلہ، پھر اس نے کر دیا اس کو غثاء خشک چورا، احوا، اور سیاہ کر دیا۔ یہ دیکھیں یہ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کے گھر کے آگے یہ وہ سب نے باغ بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں چارہ بھی دیکھا ہے، اور پھر وہ کیسے خشک ہو کے سیاہ ہو کے چورا چورا ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں, سنقرئک, ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قرآن, فلا تنسا, پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے. اچھا, مفسرین نے اس آیت سے یہ کہا ہے کہ یہ سٹارٹنگ ہے, وہ جو ہے نا مکہ کے شروع کے ابتدائی 4 سال, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں ہے کہ ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو یہ قرآن, پھر آپ نہیں بھولیں گے. اس میں آپ لوگ لکھیں, آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا سورہ قیامہ 16 17 18, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اپنے ساتھ زبان کو تیزی سے نہ حرکت دیں, اسے جمع کرنا, اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ قیامہ آیت نمبر 16 17 18. پھر جب ہم اس کو پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجئے. تو مفسرین نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح سٹارٹنگ کی ہے کہ انقریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قرآن, پھر نہیں آپ بھولیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے, یہ اس ذمہ داری پہ جو کہ ہم سورہ قیامہ میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں کیونکہ کسی آیت ہے نا, ان کے 2 مطلب ہے, تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ بھئی اس طرح کہ آپ بھولیں گے نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا مطلب آپ لوگ لکھیں سورہ بقرہ 106. میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا انشاءاللہ. بہت بار میں نے ریپیٹ بھی کی ہے کہ یہ منسوخ کا جو حکم آیا تھا نا, کہ دیکھیں اس قرآن میں ہی ہم نے دیکھا نا, دیکھیں شراب کے احکامات کیسے آئے, اس کی قسم کے احکامات کیسے آئے, وراثت کے احکامات, یتیموں کے احکامات. میں آپ کو لکھوا رہی تھی نا کہ پہلا حصہ دوسرا آیا تو پہلا منسوخ ہو گیا, یعنی قرآن کے اندر ہی منسوخ والی آیات بھی ہیں. اور جب فائنل آرڈر آ گئے تو یہ ہم نے پھر لکھے سارے نا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اسی طرح سورہ بقرہ کی جو 106 ہے وہ مفسرین اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. کیسے؟ یہ دیکھیں کہ سورہ 106 دیکھیں, جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں, یعنی ہم ذہنوں سے ہی اس کو بھلا دیتے ہیں. آیا اس وقت جو آیات نازل ہو رہی تھیں ان میں سے جو یہ مصحف ہے یہی ہے اوریجنل, ٹھیک ہے نا. یعنی ان آیات میں سے کوئی جو تھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں, کوئی ہے جنہیں ہم ننسیہ بھلا دیتے ہیں ذہنوں سے, تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر, منہا اس سے, او مثلیہا, یا پھر اس کی مثل لے آتے ہیں. کیا نہیں آپ نے جانا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو ٹھیک ہے نا, مفسرین نے یہ 2 رائے دی ہیں, یعنی منسوخ کا بھی اس آیت سے اٹیچ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا وہ مطلب ہے, اور ایک یہ کہ ابتدائی دور کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جیسا کہ قیامہ میں کہا جا رہا ہے تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 7 کتنی خوبصورت ہے. یہاں پر تو یہ والی بات کہی نا کہ بھئی اس کو جمع کرنا, اس کو پڑھوانا تو ہمارے ذمے ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں, الا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے. کیا مطلب سوائے اس کے جو اللہ چاہے؟ یہ جو اتنا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ چاہے, کیا اللہ چاہے تو دیکھیں آپ کتنے ذہن میں رٹے لگا لے, جو چیز نکل جائے گی وہ نکلے گی, جو چیز رکھنی ہے وہ اللہ کے ہی حکم ہے. بیسکلی کیا آیا اس آیت میں کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کو یاد رکھنا, اس کو پڑھوانا سب اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی, بلا شبہ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو بھی جو کچھ مخفی ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے ہلکی آواز میں بات کرو, چاہے تم اونچی آواز میں بات کرو, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 8 کی طرف آ جائے, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم توفیق دیں گے آپ کو آسان رستے کی. اچھا, یہ جو ہے اب یہ قرآن کا انداز آپ لوگوں نے, یہ ہم نے ابھی سورہ انشقاق میں بھی پڑھا نا کہ ہر چیز کیا ہے بڑی یہاں گریجولی چلتی ہے, یعنی کہ رفتہ رفتہ. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی کی طرف, ٹھیک ہے نا. اس وقت بہت مشکلات آ رہی ہیں, بہت زیادہ. وہ مکی جو دور ہے 12 سال, وہ بہت مخالفت کا دور تھا, بہت اس میں مشقت تھی, بہت زیادہ صحابہ کو ستایا گیا تھا. تو یہ کیا تھا تدریجن, یعنی ابھی تو مشکلات آ رہی. اچھا, یہ مشکل کیوں تھی آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ یہ مشکل بیسکلی کیا تھی؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی نوجوان تھے, وہ تو پہلے بھی جانتے تھے کہ آپ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے, وہ تو پہلے بھی یہ سب جانتے تھے کہ آپ تجارت ایمانداری سے کرتے ہیں. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ قرآن جب نازل ہوا تو وہ اس نظام کو ختم کرنے آیا, ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیات کیا تھی کہ یہ پرانا جاہلیت والا نظام, اس کو ختم کرنا تھا, اور غلبہ دین کو اس کی جدوجہد تھی.
یہ بیسکلی ٹارگٹ تھا. تو کیا تھا؟ غلبہ دین کی جدوجہد، آخرت کی کامیابی اور جنت حاصل کرنا. اس کے اندر وہ ساری محنت ہوئی تھی. تو وہ محنت تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم آپ کو یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ ہر چیز گریجولی چلتی ہے، تدریجاً چلتی ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے. یعنی کامیابیاں دیکھیں فوراً نہیں ملتی. یعنی یہ اس دنیا کا رول ہے کہ آپ دعائیں کریں آپ اسی چیز کا، لیکن آپ نے کرنا ہے کیا؟ جدوجہد کرنی ہے. جدوجہد کرتے چلے جائیں، ٹارگٹس اپنے رکھیں، لیکن ٹارگٹس اس دنیا میں رہ کے دنیا نہ ہو. یعنی دنیا جو ہے وہ ضرورت کی حد تک ہو، ٹھیک ہے نا، جتنا اللہ کا حکم ہے. جیسے اسلام ہمیں اعتدال سے لے کے چلتا ہے، لیکن ٹارگٹس کیا ہو؟ غلبہ دین، جس کے لیے آپ کو اور مجھے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آخرت کی کامیابی بیسکلی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سب کیا ہوگا؟ گریجولی چلے گا. یعنی ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی کی طرف. ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 دیکھیں. فذکر، پھر آپ نصیحت کیجئے، ان اگر فذکر ان نفعت الذکر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت کرنا. اچھا یہ بڑی سخت آیت مجھے لگتی ہے، ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے، ٹھیک ہے نا. جو ایک ذمہ داری ہے بھی آپ کے پاس، جیسے وہی آ رہی ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں. اگلا حصہ دیکھیں، ان نفعت الذکر، اگر نظر آ رہا ہو نصیحت کرنا. یعنی آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں، آپ انذار بھی کریں، انذار آخرت بھی کریں، آپ تذکیر بھی کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے قبول کون کرتا ہے. اگر نظر آ رہا ہو اس کا نصیحت کرنا، یعنی آیت نمبر 9 کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بڑی سخت ہے کہ نصیحت کرنا کا کیا فائدہ، یعنی سامنے والا کیا کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مکے میں کیا تھا، نصیحت تو دیکھیں سب کو کی جا رہی تھی. کتنے ہیں نا وہ چند 150 55 125 کہا جاتا ہے، کہیں 50 کہیں 55 جو ایمان لانے تو اس والے صرف وہ تھے. باقی اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ صرف نصیحت کرتے چلے جائیں، اب دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی ان کا کیا ہے، ان میں سے کس نے اثر لیا، کس نے نہیں لیا، اور اگر نہیں لیا تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نصیحت کرتے چلے جائیں، اب فائدہ اس سے کون اٹھا رہا ہے؟ جو نہیں حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی یہ اسلام زور نہیں دیتا، یعنی قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی پیچھے پڑ جاؤ اب اس کو سمجھا کے ہی ہٹو، نہیں. جس نے نہیں نصیحت حاصل کرنی چھوڑ دیجیے، لیکن آپ اپنا کام کرتے چلی جائیے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا کام کرتے، آپ تذکیر بھی کریں، آپ نصیحت بھی کریں، آپ انذار بھی کریں. اب ٹھیک ہے جو اس سے نہیں کرا اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آپ لوگ یاد کریں، ہم نے سورہ عبسہ میں پڑھا تھا، یاد آئے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 5 سے 12 اتنا کلیئر جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جو نہیں حاصل کرنے والا اس کو چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے نا. یہ والا انداز ہے کہ آپ اپنا بس فریضہ انجام دیتے رہیں، ٹھیک ہے. اچھا لیکن آیت نمبر 10 دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے. یعنی آیت نمبر 10 بھی بتا دی گئی ہمیں کہ ٹھیک ہے آپ نصیحت کرتے جائیں، پھر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور اس کو قبول کرے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسی نیا کلام آئے، جیسی نئی وحی آئے، ٹھیک ہے اسے آپ لوگوں کو ضرور سنائے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اہل ایمان تو فائدہ اٹھائیں گے نا. آیت نمبر 10 سے پتہ چلا جو اہل ایمان ہے، جس کی روح ابھی زندہ ہے، وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 دیکھیں، وَيَتَجَنَّبُهَا، اور دور رہے گا اس سے، اشقا بدبخت. اب یہ دیکھیں بدبخت کون ہوتا ہے، بدبخت کو اگر آپ سرکل کریں تو بدبخت کون ہوتا ہے. بدبخت کا میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ طٰہٰ 123 آپ لوگ لکھیں سورہ طٰہٰ 123 کو، کہ 123 میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں سورہ طٰہٰ کی. کہ اچھا یہ جو سچویشن ہے یہ بدبخت کی کب بتائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب حکم دے دیا کہ اب تم لوگ نیچے اتر جاؤ زمین کی طرف، تو کہا ہے یہ سورہ طٰہٰ 123. اللہ نے کہا تم دونوں اتر جاؤ، کون؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا، اس سے اکٹھے، ٹھیک ہے نا. بعضکم لبعض عدو، تمہارا ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے. فَإِمَّا، چنانچہ اگر، یاتی جنکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت. فَمَنِ اتَّبَعَ، تو جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. تو بدبخت کون ہوا؟ بدبخت وہی ہوا جس نے خود بدبختی کمائی. یعنی آج کے دور میں اس وقت قرآن، اس کے ڈیٹیلز، احادیث
کیا موجود نہیں ہے؟ سب کچھ، تمام ذخیرہ موجود ہے اس وقت. اس کے باوجود بدبخت کون ہوا؟ جو خود بدبختی کماتا ہے، جس نے خود کمائی، جس نے اس کو سمجھنا نہیں چاہا. ٹھیک ہے نا؟ تو بدبخت وہی ہوا. ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ 123 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ہدایت تو پہنچتی رہے گی تم لوگوں میں سے، لیکن جو اس کی پیروی نہیں کرے گا نا، وہ گمراہ بھی ہوگا اور وہ بدبخت بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر وہ جو ہے وہ داخل ہوگا بہت بڑی، فائنلی کیا ہوگا؟ بہت بڑی آگ میں وہ داخل ہو جائے گا. اب اگلی آیت دیکھیں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ اس میں جیے گا. یہ بہت سخت ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس جہنم کی کنڈیشن بتائی گئی ہے. آپ لوگ لکھیں سورہ مدثر آیت نمبر 28. سورہ مدثر میں جہنم کی جو کیفیت ہے، وہ انسان کو نہ تو باقی رہنے دے گی نہ ہی اسے چھوڑے گی. اچھا، یہ کنڈیشن آپ لوگ اپنے پاس لکھیں. بخاری کی حدیث جو ہے نا، بخاری کی حدیث ہے 4730. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بہت دفعہ سنا بھی ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. حدیث تو بہت لمبی ہے کہ موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے جنتیوں کو بھی دکھا دیا جائے گا اور دوزخیوں کو بھی دکھا دیا جائے گا، اور اس کو مینڈھے کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. رائٹ؟ بخاری کی حدیث ہے 4730. تو اس کے بعد یہ کنڈیشن ہوگی کہ نہ وہ پھر مرنے جیسے ہوں گے، یعنی وہ تمنا بھی کریں گے نا مرنے کی، تو ان کو بار بار موت آئے گی نا. تو اس پہ کہیں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے، جو ہے نا آخر کار وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے، کہ جو کہ پھر نہ زندوں جیسا ہوگا نہ وہ مرنے جیسا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حدیث جو بخاری کی ہے، یہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ سنی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 13 کے بعد آیت نمبر 14 دیکھیں، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا. کون؟ وہ شخص تزکا جو پاک ہوا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت اس کو سمجھایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں تزکا کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کیا ہے تزکا؟ زکات ہے نا، اس کا بھی روٹ ورڈ زکا ہی ہوتا ہے، کہ پاک ہو جانا، یعنی اپنے مال کو پاک کر دینا. اس طرح تزکا کیا ہے؟ تزکا یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے خود کو پاک کر لیا. اب خود کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں تزکا کا مطلب ہوتا ہے روح کی پاکیزگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح ہی سے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ جتنے چرند پرندے، زمینی سمندری مخلوق، ان کے اندر جان ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے جان رکھی ہوئی ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں اس روح ربانی کی وجہ سے. اچھا، اب روح کیا ہے؟ روح کا بہت بلند مقام ہے. روح بہت اعلیٰ چیز ہے. یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے نا؟ روح تو بہت اعلیٰ ہے اور بہت بلند ہے. اب ہوا کیا؟ اللہ کے حکم سے یہ روح جو ہے اس حیوانی وجود کے اندر قید کر دی گئی، یعنی دنیا میں بھیج کے. اب حیوانی وجود ہے یہ جو اوپر کا، جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کی فکر میں ہم صبح سے رات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کھانا ہے، اب کیا پینا ہے، اب کیا پہننا ہے، اب کیا سونا ہے، وہ کیا ہے؟ ساری جسمانی ریکوائرمنٹ، جسمانی. اب جسمانی ریکوائرمنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ کیونکہ باپ کی غذا زمینی ہوتی ہے، اس زمینی غذا سے وہ انرجیٹک نطفہ تیار ہوتا ہے، جس سے یہ جسمانی وجود بنتا ہے. تو اس جسمانی وجود کا رجحان نیچے کی طرف ہوتا ہے. روح اوپر سے آئی ہے، وہ اوپر جانا چاہتی ہے. اب روح اوپر سے آئی ہے، اس جسمانی وجود میں قید ہو گئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم انسانوں کا پھر یہ اب ٹارگٹ کیا ہوا کہ اب یہ جو ہے اب پستی میں آ گئی نا، اعلیٰ چیز تھی، پستی کے اندر آ گئی. اب اس کو پستی سے نکال کے پھر بلندی کی طرف لے کے جانا ہے. یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا ٹارگٹ ہے. رائٹ؟ کلیئر ہوا نا کہ ہے تو اعلیٰ چیز، لیکن وہ تو خود چھپی ہوئی ہے، اندر ہے. جسمانی وجود، حیوانی وجود سارا دن دکھ رہا ہے، لیکن اس حیوانی وجود میں آنے کے بعد ہمارے ٹارگٹس یہ ہیں کہ اس کو اب ہم بلندی کی طرف لے کے جائیں. یہ ہمارا ہدف ہے، اس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے. اگر اس میں ہم ناکام ہو گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے، پھر تو دیکھیں، پھر تو ہے ہی تباہی نا. پھر تو جو قرآن کی سخت آیات ہے وہ پھر ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور اس کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. نمبر 1 ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ اپنے حیوانی نفسیات کو، اس کو خواہشات کو کنٹرول کریں. نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں. دوسرا، روح کو اس کی غذا فراہم کریں، اس کو دیں، تاکہ وہ جو پستی میں آ گیا اب وہ بلندی کی طرف جائے. تو یہ بہت بڑی کشمکش ہے، اور ساری زندگی دیکھیں اسی میں لگتی ہے کہ جسم زمین کی طرف جھکے جا رہا ہوتا ہے، روح اوپر سے آئی ہوئی ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے، اور اس کی گائیڈ لائن قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو پھر یہ آیت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو خود پاک کیا، کہ اب ہمیں اس کو بلندی کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اپنا رجحان زمین کی طرف نہیں رکھنا، کیونکہ جسمانی وجود ایسا ہے جو کہ زمین کی طرف ہی جھکے جاتا ہے.
آپ لوگوں کو سورہ اعراف یاد ہوگی، سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 15 کی طرف آ جائیں. آیت نمبر 15 وَذَكَرَ اسْمَ، اور اس نے یاد کیا نا ربہ، اپنے رب کا، فصلہ، پھر اس نے نماز پڑھی. نماز پہ آپ لوگ ضرور لکھیں، مسلم کی حدیث ہے 246، مسلم 246، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے. تو نماز بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جتنی باتیں کر لیں، نماز کیا ہے، اس کی پریکٹیکل شکل ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. اس پہ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ خطبے ہی ذہن میں رکھیں، یہ جو عیدین کے ہیں ہر جمعے کا ہے کہ پہلے رب کا نام لیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس میں 15ویں آیت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارا جمعے کے اجتماع پر ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جس کا جتنا ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کو سٹارٹنگ میں پورے فضیلت کے ساتھ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر سے نماز پڑھی. آیت نمبر 16 دیکھیں، آیت نمبر 16 دیکھیں. بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا کو، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنا سمجھانے پہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا سب سے بڑا مرض یہی ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت تمہارے اندر بہت زیادہ ہے. جب تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو تو تم پھر کیا ہے، پھر ناکامی ہو گئی. اچھا، اب پلاننگ ہم نے کیا کرنی ہے، آخرت کی کامیابی، ٹھیک ہے. ہمیں یہ پتا چلا کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو تو اصل مرض تو یہی ہے. تو اب تم پلان کیا کرو کہ آخرت کی کامیابی کو اوپر رکھو اور دنیا میں قناعت پسندی کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا. جتنا اعتدال، دیکھیں اسلام تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو. جتنی نعمتیں ہیں، کتنی وہ فبیہی آلائی ربکما تکذبان، لیکن ان پہ شکر ادا کرو، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، یہی امتحان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن تم کیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا شروع کرتے ہو. تو ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے کیا سمجھا اس آیت سے. اب دنیا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا جو ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا اتنی خوبصورتی سے کہ انہوں نے کہا دنیا کا نفع نقصان ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. آخرت کی تکلیف اور وہ جو کامیابی ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے. لیکن قرآن کا فوکس آپ دیکھیں، جہاں آخرت کی آیات ہیں، جہاں توحید اور رسالت ہے، تو یہ اتنی دفعہ یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے، یہ یعنی کہ یہ بالکل حقیر ہے. یہ دنیا جو ہے یہ باقاعدہ دھوکہ ہے. یعنی تم کیا کرتے ہو، اس کو ترجیح دینے شروع کرتے ہو. میں آپ کو یہ لکھواتی ہوں، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20-21، اس کا ترجمہ دیکھیں. سورہ قیامہ کی، ہرگز نہیں، اصل میں تم لوگ عاجلہ مین جلدی ملنے والی. ہوتا ہے نا، آپ کو تکلیف بھی ملی، پھر آپ روئے، پھر آپ کو خوشی مل گئی، ہنسنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا. یہ دنیا کا معاملہ ہے. ہرگز نہیں، اصل میں تم لوگ عاجلہ، جلدی ملنے والی چیز کی محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ باقاعدہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. دنیا کیونکہ نقد ہے، ہمیں نظر آتی ہے، لیکن آخرت ہمیں نہیں نظر آ رہی. لیکن ہمارا فائدہ کس میں ہے، آخرت کی کامیابی میں. تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. کیونکہ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یعنی یہ دنیا جس میں تم پڑے ہو، یہ کیا ہے، یہ تو بہت فانی ہے، یہ تو وقتی ہے. لیکن اب حساب اور امتحان آپ دیکھیں کتنا سخت ہے کہ یہاں سامنے دکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی تھی. یعنی 16، 17، 18، 19 کو ہم جوائن کرتے ہیں تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تذکیر، یہی ہدایت ہم نے پہلے والے تمام صحیفوں میں بھی یہی بات کی گئی تھی. یہی بات ہم نے پہلی بھی آسمانی صحیفوں میں یہی بات سمجھائی تھی. یہی ان میں مذکور تھا کہ دنیا فانی ہے جبکہ آخرت جو ہے وہ کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. آیت نمبر 19 دیکھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہی تمام باتیں جو ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں تھی، یعنی کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. یہاں اہم نقطہ اب آپ لوگوں کے سب کے ذہن میں پوری یہ ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کے صحائف تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہے. وہ جو تورات ہے وہ بے شک چینج ہوئی ہوئی ہے، بے شک وہ اس کو بدل دیا گیا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. لیکن یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہے جن کا بظاہر آج ہمیں نہیں نظر آتا، لیکن انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے. ڈاکٹر سار نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق جو آج ہندوؤں کی کتاب ہے وہ کہیں نہ کہیں ابراہیم کے صحیفوں کی بگڑی ہوئی شکل ہی ہے. یہ ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں چلیں سورہ اعلیٰ کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.